جسے تم لائک کرتے ہو، پسند کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، اس کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ تمہیں رسول سے ملاقات ہو جائے گی، اہل بیت سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو سب سے زیادہ انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے آپ سے۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں، ماں باپ، امام، اللہ، رسول جو بھی ہے سب بعد میں محبت ہے، سب سے پہلے اپنی ذاتی محبت ہے۔ میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرے بہن ہے، میرا ہاتھ ہے، میری آنکھیں، میرا جسم، میرے نفس، سب چیز میرے انسان۔ اور رسول نے کیا فرمایا جناب ابو ذر کے ذریعے؟ جو انسان اپنے اوپر جس سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دے تو رسول کی ملاقات ہوگی۔ تو اسی لیے سورہ نساء کی 60 پہلے نمبر کی آیت ہم نے پڑھا دی۔ 4 مقصد ہے، 4 آیتیں قرآن مجید میں مدینے میں آنے کی ہے۔ پہلا مطلب ہے کہ اذ ظلموا انفسہم، جب تم اپنے نفسوں پہ ظلم کر لو، فجاؤک، میرے حبیب کے پاس آؤ، اور حبیب سے جو ہے وہ استغفار کرو، میرا حبیب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ اب ہر انسان یہ کہے کہ بھئی ظلم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالم ہیں، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہر آدمی دعائے کمیل میں پڑھتا ہے نا، ظلمت نفسی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ خود جناب یونس، دیگر انبیاء، انہوں نے کہا کہ ہم نے اوپر اپنے ظلم کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم نے ظلم کیا۔ ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی ظلم کیا ہے، چاہے وہ اپنے ہاتھوں پہ، اپنی آنکھوں پہ، اپنے پاؤں پہ، اپنے نفس پہ، اپنے بھائی پہ، اپنے گھر پر۔ تو اب اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے دیارے پیغمبر۔ ہم یہاں آئے ہیں اپنے آپ کو کلین کرنے، ہم نے ظلم کیا ہے اور ظلم کا بدلہ ملنے والا ہے۔ سن رہے ہیں؟ چاہے اسے آپ ایگری کریں نہ کریں، اب اسے ساری چیزیں، ظلم میں کبھی کبھی حق کی تلافی ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب عمرہ زیارت کر رہے ہو تو سارے حق کو کلیئر کر لو، لوگوں کو معافی مانگ لو۔ یہ واٹس ایپ والی معافی نہیں کہ میسج بنا اور وہاں فارورڈ کر دیا، بظاہر معافی مانگ لو۔ جو تمہارے دشمن رشتہ دار ہیں ان کے لیے یہاں کوئی نیکی کر لو کہ اللہ ان کے دل کو نرم کر دے، وہ ہماری عبادت کو قبول ہونے دیں، ورنہ لٹکی رہے گی۔ صلہ رحم رشتہ داروں کے اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں، ورنہ جو ہے وہ گھٹنے، آنکھ، پیٹھ، کمر سب جو ہے وہ دکھے گی۔ میں نے واقعہ بیان کیا تھا نا کہ جب جو ہے انسان کے بدن کی کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کا مطلب کوئی رشتہ دار اس کا ناراض ہے۔ سب کو کلین کر کے ہم دیار مدینہ میں آئے، ورنہ یہی حساب کی منزل ہے، یہیں کھڑے ہو کے رسول پوچھیں گے تم ان کا لوٹ کے لائے، ان کو پریشان کر کے لائے، ان کے بے عزتی کی، ان کے سامنے بات کی ہے۔ یہاں وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول نے فرمایا کوئی تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، تو کوئی تمہیں نہیں دے اسے عطا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مدینے کی بنیاد سلام سے ہے۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ آفر دینا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ انگلی اٹھا کے السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہ رسول کو بتانا ہے کہ میں کبھی کچھ بھی ایسا نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ تو فوراً ایگریمنٹ وہ بنائیں گے کہ میں بھی ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ تو مومنین کرام، پھر بھی اگر یہی ہماری سوچ بڑھ جائے تو کافی ہے۔ سن رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ کچھ آرام نہیں ملا آپ لوگوں کو؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس مدینے کی سرزمین کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے، مدینے کی اہمیت، امپورٹنس ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی کیا کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر ہمارے امام کی نگاہیں موجود ہیں کہ ہم نے تمہیں بلایا تھا، تم نے کیا کیا؟ یہی 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز ٹوٹی پوٹی پڑھنے آئے تھے تو تم اپنے گھر پڑھ لیتے۔ تم ہمارے کتنے قریب رابطہ کتنا رکھا ہے۔ اب انشاءاللہ کل ریاض الجنہ آپ جائیں گے، ریاض الجنہ شروع ہوتا ہے منبر رسول سے روضہ رسول تک، 4 پلر جو ہے اس طرف سے، ستون حرس سے، ستون عائشہ اور ستون حدیقۃ الزہرا سے، 4x4 پلر جو ہے وہ اس کی نشان ہے ریاض الجنہ۔ اور ریاض الجنہ منبر رسول جو ہے وہ ابھی جو ہے بہت اونچا ہے، 9 زینے کا ہے، اور یہ کائنات کا پہلا منبر ہے جو 9 زینے کا ہے۔ سن رہے ہیں؟ اس کو توڑا گیا، اس کو جلایا گیا، اس کو شام جو ہے لوٹ کے لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی نہیں لے پائے، جیسے حجر اسود کو لوگ لے جانے لگے تھے۔ یہاں ایک درخت تھا،
ایک ٹری تھی، ایک آپ کی زبان میں گجراتی میں کیا کہتے ہیں، جھاڑ تھا، تھوڑا سا قریب آ سائیں گے، اس پر جو ہے رسول ایسے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے آواز دی، میرے حبیب تم تھک جاؤ گے، بیٹھ کے کہیں پتھر پہ خطبہ دیا کرو۔ جیسے پیغمبر بیٹھے، اونٹ کی طرح کوئی رونے کی آواز آئی، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون رو رہا ہے؟ تو پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا دیکھ نہیں رہو، یہ درخت رو رہا ہے۔ کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا یہ میری جدائی میں اس سے ٹیک لگا کے ہٹ گیا، یہ میری جدائی میں رونے لگا۔ یہ ہے زیارت، ہم اتنا کنیکشن پیدا کر لیں کہ جب مدینہ ہم سے چھوٹے تو وہی احساس ہو جو امام حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ آہستہ وہ درخت جھک گیا، سوکھ گیا، اسے جھک گیا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں حنانہ۔ مسجد کوفہ ہے نا، وہاں ایک مسجد ہے جسے مسجد حنانہ کہتے ہیں مینار، یہاں یہ درخت جھک گیا، پیغمبر نے فرمایا یہیں زمین کھودو، اس کو یہیں دفن کر دو۔ اتنی محبت کر رہا تھا ایک درخت بے جان چیز، تو پیغمبر نے اسے جانے نہیں دیا کہ تم جا رہے ہو مدینے سے، لیکن میری محبت تمہارے ساتھ ہے، میرا دین تمہارے ساتھ ہے۔ اس کو وہیں دفن کر دیا۔ آج بھی وہ جگہ شروع ہوتی ہے جنت کے دروازے سے، ریاض الجنہ۔ ایک تھوڑا سا کنیکشن اگر پیدا ہو جائے تو ہم مدینے میں اپنے رسول اہل بیت، ہم ٹوٹی قبریں اور دیواریں نہیں دیکھنے آئے ہیں، ہمیں تو یقین ہے، عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اس لیے کہ ہے کہ جو میری زندگی میں اور یہ میرے موت کے بعد میری زیارت کرتا ہے، میں رسول اس کی زیارت کروں گا اور اسے شفاعت دوں گا، اسے جنت دوں گا۔ جناب سیدہ کے لیے کہ جو میرے لیے، میرے ملاقات کے لیے صرف اس کی غرض، صرف اور غرض کیا ہو، میری زیارت۔ ہم لوگ 2-4 پوائنٹ الگ الگ سے لگا لیتے ہیں نا، جو میرا صرف مقصد جو ہے میری زیارت ہو، میں اسے شفاعت اور عزت 11 دولتیں اسے دوں گا، اسے اپنی صحت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسے اپنی عزت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس کے اخلاص اور خلوص میں یہ ہوگا کہ وہ صرف مجھ سے ملنے آیا ہے۔ ہم نے آنکھ بہایا مدینے میں آنے کے بعد، کسی مدینے میں آپ کے دروازہ گرا دیا گیا، آپ کی پسلی توڑ گئی، آپ کے محسن شہید ہو گئے، آپ کا گھر لٹ گیا، اسی مدینے میں کیا کیا ہوا، پوری تاریخ جو آپ کربلا کی پڑھتے ہیں سب یہ مدینے کے ہیں۔ جتنا بھی دین اور مذہب مجلسوں میں محرموں میں سنتے ہیں، سب کا تعلق کہاں ہے؟ مدینے کا ہے۔ یہی تو ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو زبردستی مدینے سے نکال دیا گیا، نانا کی قبر پہ بیٹھے حسین ابن علی رو رہے ہیں کہ مجھے نکال دیا گیا۔ سارے مصائب کی ابتدا تو یہی ہے۔ اب ہم یہاں پہنچنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم کس سرزمین پہ آئے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کو اپنا پوائنٹ اپنے حساب دینا۔ ہر دن امام نے فرمایا جو اپنا حساب نہیں کرتا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ جو خریدیں گے، شاپنگ کریں گے، اسے لکھیں گے کیا کیا لیا ہے، کس کے لیے لیا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، ہم نے اپنے لیے کیا لیا ہے، یہ ہمیں حساب کرنا ہے۔ جتنی نمازیں ہم وہاں پڑھتے تو وہیں پڑھتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ اور مکہ اور امام حسین کا حرم، یعنی قبہ امام حسین اور مسجد کوفہ، 4 چیزوں کو اللہ نے 4 ہی چیز، سب چیز بنائی ہے، مہینوں میں بھی، ہفتوں میں بھی، دنوں میں، زندگیوں میں، ہر چیز کے 4 اصول بیان کیے ہیں۔ کعبے کے 4 کارنر ہیں، اسی وجہ سے 4 سمت رکھی گئی، ہر چیز 4 پہ ہے۔ 4 جگہوں کو اللہ نے اتنی خصوصیت دی ہے کہ ہم نے تمہارے سفر کی وجہ سے، تمہاری تھکاوٹ کی وجہ سے 4 رکعتی نماز ہم نے 2 کر دی، لیکن مدینہ اور مکہ اور امام حسین کا حرم اور مسجد کوفہ 4 رکعتی نماز بھی آپ 4 رکعت پڑھ لیں تو ہم اسے قبول کر لیں گے، ورنہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ بھائی ابھی دل نہیں چاہ رہا وضو کرنے کا، تیمم کر لیں، ابھی کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھتا تو دل چاہے بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں آدھے سے زیادہ مسجد کرسیوں والی ہو گئی، یہ نہیں سمجھتے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے باڈی خراب ہو رہی ہے۔ سب چیزیں جو ہے وہ انسان کو جو ہے اپنے اس پیروں کے اوپر زور نہ دینے کی وجہ سے پڑا ہے۔ اور جب بھی پیر کی تکلیف ہو، یہ سوچو کوئی رشتہ دار ہم سے ناراض ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ دعا مانگو کہ میرے اللہ کوئی بھی ہمارا رشتہ دار ناراض ہے،
اسے میں یہ نیکی جناب فاطمہ زہرا کے ہاں ایک صلوات پڑھ کے اس کو ہدیہ کرتا ہوں کہ تاکہ اس کو ہمارے دل میں رحم پیدا ہو اور وہ مجھے معاف کر دے۔ میں رجب علی خیاط کا واقعہ بیان کیا تھا، آپ گوگل میں جائیے، رجب علی خیاط کی پوری ہسٹری آپ دیکھیے، ایک سے ایک واقعات ہیں، صرف یہی ہے کہ رشتہ دار، تمہارا سب سے پہلا رشتہ دار ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جو کچھ بھی ہے۔ یہ بھائی دونوں کیا ہیں؟ دو ہاتھ ہیں، ایک دوسرے کو دھلتے ہیں وضو میں، بغیر ایک بھائی کے کام نہیں آنا ہے۔ تو ہر جگہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، لین دین میں تکلیف ہوتی ہے، زبانوں میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہاں ہم مدینے میں آئیں دل کھول کے، ہم سب کو معاف کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور ہم اس طرح عبادت کریں، چاہے ایک سجدہ بھی یہاں سے کر کے جائیں تو ہماری ساری عبادت انشاءاللہ قبول و مقبول ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے سن لیجئے دو لفظ، اور اس کے بعد آج کے عنوان سے، اور انشاءاللہ میرے یوٹیوب پہ جائیں گے تو جناب ام البنین کے سفرے کے 11 طریقے ہیں، 11 فضائل ہیں۔ یہاں مدینے میں آنے کے بعد جو عراق کے حجاج آتے تھے اور وہ حج کرنے کے بعد یہاں سفرہ کرتے تھے جناب ام البنین کا، دیگیں کھانا بن رہا ہے، ایک آدمی باہر آیا کہ میرے دروازے پہ کھانا کیوں بن رہا ہے، اس نے غصے میں ساری دیگیں پلٹ دی، کھانا پلٹ دیا اور مارا پیٹا بھگایا۔ ایک آدمی نے بقی کے سامنے ہاتھ فریاد کریے، ام البنین آج بھی آپ مظلوم ہیں، آپ خود باب الحوائج ہیں، آپ کا بیٹا باب الحوائج ہے، یہ پہلی خاتون ہے جسے باب الحوائج کہا گیا ہے، جناب ام البنین کا شہر مدینہ ہے، جو جناب زہرا کی نیابت میں آئی ہیں، اور کتنا بڑا رتبہ، خاندان دیکھیے جناب ام البنین کا، بہت عظیم چیز ہیں۔ تو اس نے جیسے ہاتھ اٹھایا، دیکھا کہ وہ آدمی گرا، پیٹ خراب ہوا، گرا، اس کے خاندان پورے سب لوگ مر گئے، اور اس کے بعد آج بھی جناب ام البنین کا سفرہ جاری و ساری ہے۔ تو مدینے میں آنے کے بعد ایک آدمی جو ہے وہ اسے کہہ رہا تھا پانی پی لو، کس کے نام پہ؟ علی ابن ابی طالب کے، نابینا تھا، اندھا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو نہیں پلائیں گے، جو علی والا ہوگا اسی پلائیں گے۔ لوگ پیتے رہے، یہاں تک انہوں نے دیکھا کہ وہ مکے میں آنکھ کھول کے جو ہے پانی پلا رہا ہے۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا ایک دن میری پشت پہ کسی نے ہاتھ رکھا کہ تم نے مدینے میں علی کے نام پہ پانی پلایا ہے، تو آنکھ کھولتا کیوں نہیں؟ کہا میں تو بچپنے سے جو ہے وہ نابینا ہوں۔ کہا میں کہہ رہا ہوں کھولو۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو پوچھا کون ہے آپ؟ کہا کہ میں ام البنین ہوں، اور اس مدینے میں آنے والا کوئی بھی شخص کبھی خالی نہیں جاتا اگر اس نے واسطہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا دے دیا۔ تو یہ ایک پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آج کے عنوان سے اگر آپ سن رہے ہیں، صرف بیٹھ کے دیواروں کی طرح آپ جو ہے وہ کان لگا کے سن رہے ہیں تو یہ نہیں چلے گا، آپ اس پہ نہایت کریں، مباحثہ کریں، بحث کریں، تاکہ علم کا دروازہ کھلے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں رسول نے بانٹی ہیں، یہی 4 چیزیں ہمیں لے کر جانا ہے۔ سن رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ سر 1.5 کلو کا اسے ہلانے میں تکلیف ہوگی، زبان 10 گرام کی ہے، اسے آپ ہلائیں دیں گے تو میں بھی خوش، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، معلوم ہو کہ ہاں پہنچ رہا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زبان پاک ہوتی ہے، باقی جگہوں پہ جو ہے ماشاءاللہ کتنی اونچی آوازوں میں بات ہوتی ہے، تو یہ زبان پاک نہیں ہوتی۔ مولا علی نے فرمایا 300 جگہوں پہ نہیں بولو، 70 جگہوں پہ بولو، تاکہ بہت سی جگہوں پہ بولنے کی ضرورت نہ پڑے، جیسے قبر میں دوسری جگہوں پہ بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ 4 چیزیں ہیں، جلدی جلدی گنتی میں رکھی ہے کہ آج کے عنوان سے 2 لفظ محفل کے اور آج کے اعمال اور نماز بیان کر دیں۔ اب روٹین کے ساتھ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور ان کو بلاؤ، ان کے جلاؤ، جو آ گیا وہ آ گیا ہے، اس لیے کہ اب عمرے کے احکام شروع ہوں گے۔ سن رہے ہیں؟ مدینہ اور عمرہ دونوں جوائنٹ رکھ کے کس طریقے سے اس لیے کہ ہمارے چوتھے امام نے فرمایا حج وَأْتَمِرُوا تستغنو، حج اور عمرہ کرو مالدار ہو جاؤ، غنی بن جاؤ۔ غنی کا مطلب یہ پیسے دولت نہیں، پھر کسی کو کسی کی ضرورت نہ پڑے، محتاجی نہ رہے۔ حج وَأْتَمِرُوا تَصِحُّوا أَجْسَامَكُمْ، حج اور عمرہ کرو، بدن کو صحت مند بنا لو۔ اب جتنے لوگ آئے ہیں اپنے بدن کے صحت مند کے لیے، عقیدہ صحت ہو، عقل صحت ہو، اخلاق کے صحت ہو، نیچر صحت ہو، سب چیزیں صحت مانگنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں حج عمرہ۔
گھٹنے توڑنے نہیں آئے ہیں، تکلیف بنانے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو سجانے آئے ہیں انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں؟ تو پہلی چیز ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا میں آیا ہوں اس مدینے میں تو 4 چیزیں، اور ہم اپنے اس کو تھرمامیٹر بنائیں، اپنے آپ کو جانچیں۔ پہلی چیز ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا جس سے تم لائک کرتے ہو، پسند کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم کتنا ہے۔ کیا ہوا؟ مجھے بھی خاموش رہنے بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ کا دماغ کہیں مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے، تھوڑا سا ادھر رہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جسے تم لائک کرتے ہو، پسند کرتے ہو، اس کے لیے تمہارے پاس، جسے آپ محبت کرتے ہیں، کہیں بھی ہوں، دل دماغ میں وہی رہتا ہے نا، وہ کھایا نہیں پیا، بیٹھا ہے، بچے کی یاد آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پیغمبر نے فرمایا جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ پیغمبر سے زیادہ خدا سے محبت کون کرے گا؟ تو اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، اے میرے پیغمبر میری بارگاہ میں آؤ لیکن کم، تھوڑا آرام بھی تو کیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اس مدینے میں عبادت کے لیے، تھوڑا جانے دے راستہ دینے، پیغمبر دن رات پروردگار کیا، اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ قم اللیل الا قلیلا، رات میں جاگو لیکن کم۔ کیا تھوڑا بیسک نیچے آ جائیں کیا آپ لوگ؟ نہیں بات پہنچ رہی ہے۔ اب ہم لوگ یہ جس سے محبت کرتے ہیں، جناب سیدہ، رسول خدا، امام معصومین، ان کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے بتائیے تو؟ جانے کے بعد ہم یہ سب در و دیوار دیکھتے ہیں، ان سے بات نہیں کر پا رہے ہیں، ایک تو ہمیں رکنے نہیں دے رہے ہیں، کچھ بولنے نہیں دے رہے ہیں، کچھ پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، کچھ نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو کم از کم دلوں پہ پہرا تو نہیں لگا سکتے نا کہ ہم اپنے جو ہے دلوں سے بات کریں۔ تو جس کے لیے محبت کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے، یہ پیغمبر کی پہلی۔ دوسری چیز پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے باہر ہاتھ بہت چموا لیے، تم بڑے عالم ہو، بہت ذاکر ہو، بہت زیادہ جو ہے وہ آفیسر ہو، اور یہ اور وہ ہو، کوٹ ٹائی پہن کے انسان جو ہے باہر عزت کرا لیتا ہے نا، کہ یہ نہیں ہے۔ تم نے اپنے گھر میں کتنے اپنی عزت کمائی؟ نہیں سمجھ میں آ رہے تو بولیے مجھے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے اچھا کہ تمہارے گھر میں سلوک کیسا ہے، ورنہ لباس جہاں پہنتے جاؤ عزت بڑھتی جائے گی، اور گھر میں تو لباس اترتے جاتے ہیں، یعنی عزت بھی اترتی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب انسان باہر عزت پاتا ہے تو اس کا کوئی معیار نہیں، جس کی ویلو، جس کی اب ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نہیں کہ کیا مجبوری جو ہے ہمیں کھلانا ہی پڑے گا، دینا ہی پڑے گا، عزت کے ساتھ، گھر میں عزت کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے، سپورٹ گھر والا کیسے کرتا ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ سب نے مجھے چھوڑ دیا، سب نے مجھے چھوڑ دیا، کانٹے بچھائے، پاگل کہا، دیوانہ کہا، پتھر مارتے رہے، کچرے ڈالتے رہے، لیکن میرے گھر میں خدیجہ میری کیسی خدمت، پوری دولت دے دی۔ ہے کوئی جو لیڈیز کمائے اور اس کے بعد شوہر کو دے، اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اتنا تمہیں دیا تھا؟ جناب خدیجہ نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے، تمہارا ہے، اور ایک مرتبہ بھی حساب نہیں لیا۔ یہ کیا ہے کہ یہ عزت ہے جس نے اپنے گھر میں عزت بنا لی۔ سن رہے ہیں نہیں؟ مرد کے فضائل میں سے امیر المومنین کے 47 ہیں، اور عورتوں کی ذمہ داری صرف 7 ہے۔ ہم نے جو ہے وہ 47 اور 7 کتنا ہے؟ کتنے ہیں؟ وہ سب چیزیں عورت کے اوپر ڈال دی۔ تو میرے عزیزو یہاں آ کے معیار ہے۔ ابھی عمرہ کریں گے تو طواف النساء کریں گے۔ جناب سیدہ نے کہا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کا ادب و احترام کرے۔ خود جناب رسول خدا گھر میں داخل ہوتے تھے، سلام کرتے تھے۔ امیر المومنین گھر میں داخل ہوتے زہرا کو سلام کرتے تھے۔ یہ 2 چیزیں ہوئیں۔
تیسری چیز ہے تمہارا دشمن کے ساتھ کیسا رویہ ہے. دوست تو ہیں کہ بھائی ہاں پارٹی بازی ہے، چلو ٹھیک ہے، جتنے نہیں قصیدے ہیں سب ان کے ذمے ڈال دیا، میرا دوست ہے، سارے فضائل انہی کے ہیں. لیکن تمہارے دشمن کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ مکے سے نکال دیے گئے پیغمبر، مدینے میں رہے، اور جب آپ صلح حدیبیہ کے بعد دوبارہ مدینے میں گئے تو کھلے عام اعلان کر دیا کہ ہم نے سب کو معاف کر، جو میرے گھر پہ قبضہ بھی کر چکے ہیں انہیں سب معاف کر دو. یہاں تک کہ ابو سفیان کو بھی کہا کہ اگر یہ بچ جائے چلے جائے تو چھوڑ دو. کہا مین انسان وہ ہے کہ جس کا دشمن کے ساتھ بھی رویہ اچھا ہو، کہ آج ہمارا وقت ہے تو ہم نے سب دبا دیا، نہیں، دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو. یہی فرق ہے موبائل اور آپ میں، وہ چپ چاپ سنتا ہے اور آپ لوگ اس کا رپلائی دیتے ہیں. چوتھی چیز ہے، میں ختم کر دوں، خشک باتیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ جو ہے وہ کبھی باتیں ہوں گی. چوتھی چیز یہ ہے کہ تم آئے ہو اور تم نے اپنے بعد والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. سب سے بری دولت ہے نا، آج ہم لوگ جو ہے حرام حلال جو بھی کماتے ہیں. جناب زہرا نے کیا فرمایا، آج جو بھی باتیں ہوں گی جناب زہرا کی، جناب زہرا نے کہا بدترین انسان ہے، برا انسان، جاہل انسان ہے جو کمائے وراثت کے لیے، خود تو مر کے چلا گیا، اس کی دولت، اس کا گھر جو ہے، اس کی اولاد، اس کے گھر والے لے رہے ہیں، اور کس طرح یوز کر رہے ہیں، سارے قبر میں ڈنڈے تو ہمیں پڑیں گے. جو تم نے کمایا وہ اپنے لیے کماؤ، اپنے لیے کھاؤ، جو آئے گا وہ اپنا رزق لے کے آئے گا، اللہ دیتا ہے، تھوڑا بہت تمہارے لیے ہے، اس میں بھی وراثت میں 3 حصہ ہے، تیسرا حصہ تمہارا ہے، تم اپنے لیے کچھ کرو. تو تم نے اپنے بعد والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ دیکھو میں جا رہا ہوں تو میں نے اپنے بعد والوں کے لیے قرآن اور اہل بیت چھوڑا ہے. یہ 4 شخصیت پیغمبر کی ہے، یہ یاد رکھیے گا. سب سے پہلا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے، گھر میں اس کا جو ہے رویہ کتنا ہے، کہ گھر میں داخل ہوا ہٹلر کی طرح، کپڑے نکالو، دوا دو، پانی دو، کیوں بھائی غلام کنیز بن کر آئے ہیں، تم نکال کے دو، ہوتا ہی نہیں. پھر اس کے بعد دشمنوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے، اور پھر اپنے بعد تم نے چھوڑا کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جزاکم اللہ خیر. ایسی خشک باتیں بھی آپ انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں، اس لیے کہ زمین کو ہموار کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے. مدینہ آنے کے بعد مرد حضرات نے دیکھا ہے کہ مردے کو لٹا کے بازو پکڑتے ہیں، اسماع فہم. مدینہ آنے کے بعد ہر انسان اپنے بازو کو پکڑے، سن اور سمجھ. دوسرے تو بعد میں ہلائیں گے نہیں ہلائیں گے وہ الگ بات ہے، آج ہمیں اپنے آپ کو ہلانا ہے کہ ہم مدینے میں ہیں، مکے میں ہیں. یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت سے لوگ تو نہیں بول پاتے، جو وہ نہیں بول پاتے، جو جن کے منہ میں پان اور گٹکے ہوتے ہیں وہ بھی مجبوری نہیں بول پاتے، لیکن روم میں تو سب بولتے ہیں ماشاءاللہ. تھوڑا سا یہ انہماک ہو کہ تاکہ آپ کا ثواب جو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں وہ بھی لکھ دیں زبان کے اعتبار سے. تو اب یہ میں بات کر رہا ہوں کہ آج عظیم ترین دن ہے اور آپ خوش نصیب ہیں، بہت زیادہ ناز کریے، فخر کریے، اپنے امام زمان کا شکریہ ادا کریے کہ آج کے دن ہم مدینے میں ہیں، اس دن میں جس دن کی وجہ سے رسول بھی ہیں اور علی بھی ہیں. اور اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے فاطمہ لولا خلق فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ رسول کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا. فاطمہ کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اتنی ذمہ داریاں جا رہے ہیں، کس کے ہاتھ میں حوالے کریں اتنی بڑی ذمہ داری؟ علی کے حوالے. علی کب تک رہیں گے؟ 40 سال تک. اس کے بعد کا دین کیا ہوگا؟ تو لہذا علی جیسی کسی کی ضرورت تھی تو رسول معراج پر گئے اور جناب سیدہ کو لے کے آئے. اور یہ اہتمام ہے کہ یہ سیب بھی جبریل نے توڑ کے نہیں دیا، رسول نے خود اپنے ہاتھ سے توڑا تاکہ کسی کا ہاتھ نہ لگنے پائے. آدھے سیب کو رسول نے کھایا جس سے نور سیدہ بنا، آدھے سیب سے اللہ نے ذوالفقار بنائی اور دونوں علی کے حوالے کر دی. کیا ہو سکتا ہے جشن نہیں سنتے ہوں گے آپ لوگ، تو دونوں مولا کائنات کے حوالے کر دیا. اور نور سیدہ کے لیے یہ پہلا امتیاز ہے، کائنات میں کسی کو نہیں ملا ہے کہ ہر شخص کی روح کو نسل در نسل اتارا گیا، آدم کے صلب میں اتارا گیا. امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں،
صلبن اطہار مطہرتن، حسین تمہیں نسلوں میں طہارت میں رکھا، تنہا ایک سیدہ ہیں جنسے کسی کی نسل اور صلب میں نہیں رکھا، دینا ہوا تو اپنے پاس بلایا۔ یہ پہلا ہے کہ سب کا نسل، اگر آپ، مجھے ابھی اندازہ لگتا ہے کہ آپ جشن اور محفل کیسے سنتے ہیں، ایک لفظ سن لیے، نبی آدم سے لے کے خاتم تک، علی سے لے کے مہدی تک اور محشر تک جتنے لوگ آئے ہیں سب جنت کے ہیں، اور سیدہ جنت سے ہیں۔ سبحان اللہ سے جنت میں ایک گھر بنتا ہے، مولوی کی تعریف نہیں ہوتی۔ ہاں یہ آپ سوچتے ہیں کہ بھئی کیوں ہم جو ہے ان کو موٹیویٹ کریں، تو یہ سب لوگ جنت کے ہیں، سارے اعمال ساری چیزیں کرتے ہیں کس لیے؟ جنت کے لیے، اور سیدہ جنت سے ہیں۔ یہ لفظ کے اور سے کا سوچئے گا کہ کتنا بڑا امتیاز ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا۔ اسی لیے ایک تو نسل، دوسرا احترام۔ تنہا ایک باپ ہے کائنات کا جو بیٹی کا ادب احترام کرتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قبلہ الیہا، پیغمبر دوڑتے ہیں، زہرا کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، اور جب تک زہرا بیٹھی ہیں خود کھڑے رہتے تھے۔ اور رسول کھڑے ہیں تو یعنی کل انبیاء کھڑے ہیں، کل انبیاء کھڑے ہیں یعنی کل امتی کھڑے ہیں، پوری کائنات کھڑی ہے ایک زہرا کے احترام میں۔ میں نے رات ایک لفظ کہا کہ ہم لوگ جو ہے زہرا کا نام لیتے ہیں ادب کے ساتھ نہیں، ان کے بیٹے کا نام لیتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں۔ جناب زہرا کا نام لینے کے لیے حکم ہے کہ سر کو جھکاؤ یا کھڑے ہو جاؤ، بڑے ادب کے ساتھ لو۔ جو وہ آیت اللہ مرشی نجفی پیر پھیلائے تھے، کسی نے نام لے لیا تو غصے کے عالم میں کھڑے ہو گئے، آواز دیا، نہیں، یہ شان کے خلاف ہے۔ یہ دوسرا احترام ہے، جو کسی کا بھی احترام اتنا نہیں ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ۔ تیسری چیز ہے، آپ وہاں سے اپنے وطن پہ نماز پڑھتے تھے نا، چلیے اس کے لیے بھی سر نہ ہلائیے، ہاں پڑھتے تھے، وہاں بھی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ تحیات کے بعد، تشہد کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کس کو سلام کر رہے ہیں؟ تو سارے سنی لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو سلام کر رہے ہیں۔ تو اچھا رسول کو سلام کر رہے ہیں تو مدینے کی جانے کی دعا نہ مانگو؟ کہتے ہیں یہاں سے سلام کرنا اور ہے، مدینے میں جا کے سلام کرنا اور ہے۔ کہا یہی تو ہم دنیا بھر کو بتاتے ہیں، تمہارا سلام اور ہے جس کی چوکھٹ پر رسول 6 مہینہ جھک کے سلام کر رہے ہوں، السلام علیک اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و معدن العلم و اہل بیت، ساری کائنات رسول کے سامنے جھکی ہے اور رسول در سیدہ پہ جھکے ہوئے۔ یہ تو نیند ختم کرنے والی دوا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو امتیاز اللہ نے جناب سیدہ کو دیا ہے کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں، بس کنیکشن پیدا ہو جائے، رابطہ پیدا ہو جائے، بس کافی ہے۔ اس رابطے کا ایک درخت کی مثال ہے کہ اگر ایسا رابطہ ہو جائے تو ہمیں درد ہو، اور پھر درد کا اس منزل پہ ہو۔ اسی مدینے میں رسول خدا جب آئیں تو جناب سیدہ ایک ہاتھ میں بچے کو لیے ہیں، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہے ہیں، اور دیکھا بابا یہ چھالے پڑ گئے ہیں، اور کہتے ہیں ایک ہاتھ سے تسبیح بھی لیے ہیں، بچے کو بھی لیے ہیں۔ تو بیٹی کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ کہ بابا یہ کام کرنا ہی ہے جو ہمارے ذمے ہے۔ تو رسول نے فرمایا لاؤ ہم چکی چلا دیتے ہیں۔ رسول نے ہاتھ لگایا اور چکی خود بخود چلنے لگی۔ رسول نے فرمایا چکی رک جا، ہو گیا کام، جو پیس گئے، گیہوں پیس گئے۔ اس نے کہا میں نہیں رکوں گی۔ یہ ہے رابطہ کنیکشن۔ پتھر ہے، نہیں رکوں گے۔ کیوں نہیں رکوں گے؟ کہ ایک وعدہ کریں کہ میں خدمت زہرا کر رہی ہوں، جب تک جنت میں نہیں جاؤں گے یہ وعدہ کر دیجئے، تب تک میں نہیں رکوں گی۔ کیا ہوا؟ ایک پتھر نے وعدہ لیا ہے کہ میں خدمت زہرا کر رہی ہوں، تو آپ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنائیں۔ جہاں پتھر اور انسان جو ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے، ہمیں جنت کا وعدہ کریے، اس وقت وعدہ کریے۔ یہ امتیاز ہے، ایک درخت، پتھر، بے جان چیزیں بھی جناب زہرا سے وابستہ ہو جائیں تو اسے رسول بشارت دیتے ہیں، اللہ بشارت دیتا ہے، اور وہ جنت میں جائے گا۔ نہیں، اب کچھ درس جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہوں گے۔ ہمارے جو تقریریں ہوتی ہیں اسی نیند کی گولی جیسی، کہ نیند نہ آئے نا تو آ کے بیٹھ جائیے تو ہو جائے گی۔ ام ایمن کا نام سنا ہے نا؟ جب جناب سیدہ کی شہادت ہو گئی اور آپ جو ہے یہ مدینے سے مکہ جانے لگی،
بہت پیاسی ہو گئیں، بہت بھوکی ہو گئیں. یہ میرے پروردگار، میں ایسی پیاسی مر جاؤں گی، میں تو جناب سیدہ کی کنیز ہوں. بس آسمان سے پانی آیا جسے انہوں نے پیا. 7 سال انہیں پانی اور کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، صرف ایک جناب سیدہ کے وابستہ سے. یہ مثالیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم محروم نہ رہیں، کہ اس لیے کہ سیدہ اس دنیا سے چلی نہیں گئیں، آج بھی اسی طریقے سے ہیں. تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی چیز ایسے وابستہ رکھ کے اس جناب سیدہ کے وسیلے سے دعا مانگنا چاہیے، اور جناب سیدہ اسے عطا کرتی ہیں. جب درخت کو دے سکتی ہیں، پتھر کو دے سکتی ہیں، تو اپنے چاہنے والوں کو کیوں نہیں دے سکتی؟ اسی لیے حکم ہے کہ ایک مرتبہ اگر جناب سیدہ کے اوپر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی. قنوت میں لوگ پڑھتے تھے اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سرا مستودع فیہا بعدد ما احاط بعلم. یہاں آنے کے بعد کم از کم ایک صلوات انسان اس طرح پڑھے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سرا مستودع فیہا. جو نبوت کی بھی پہچان ہے، امامت کی بھی پہچان ہے، مباہلے میں خدا کی ضرورت کو بھی پورا کرنے والی جناب سیدہ اسی میں. ورنہ لوگ قرآن کی آیتیں پیش کر چکے تھے، رسول کو دیکھ آ چکے تھے، علی دیکھ چکے تھے، حسنین آ چکے تھے، لیکن نصارہ نجران نہیں مانگے جب تک جناب سیدہ نہیں گئیں. توحید کو بھی بچانے والی، خود رسول کے کام آنے والی جناب زہرا، خود امیر المومنین کے کام آنے والی زہرا ہے. ساری کائنات علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، اور علی کے جب مشکل کشائی کا وقت آتا ہے تو جناب زہرا سے واسطہ لیتے ہیں. اسی جنگ احد میں انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے. 80 زخم علی کو آئے تھے، پھر جناب سیدہ نے کرتا سلا، علی وہ پہن کے جنگ میں جاتے تھے، اس کے بعد کوئی زخم نہیں آیا. علی نے کھائی ہے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے. چہرے کھل جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں جو ہے وہ مومن ہے. میرے عزیزو، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو ایک لفظ کہہ کے بات کروں کہ عرش اعظم سے چلا طرز سخاوت دیکھ کر. کیا ہوا؟ یہ عرش پر نہ رہے، تھوڑا سا دماغ میں اترے. عرش اعظم سے چلا طرز سخاوت دیکھ کر، دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا. دیا 15 روٹی، آئی 31 آیتیں. نہیں سمجھے؟ جناب یوسف جو ہے بازار مصر میں بیچے جا رہے ہیں، مصر کے بادشاہ کا پورا خزانہ خالی ہوا، جی یوسف نہیں تولے جا رہے. انہوں نے کہا کاغذ قلم لاؤ، اور یوسف تھے کہ وہ کاغذ قلم مانگے تو دے دیا. اسی مدینے میں رسول نے مانگا تو انہوں نے، رسول نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے اور کہا ایک پلے پر رکھ دو. یوسف کا پلہ اوپر ہو گیا. تو ایک آیت کا وزن سمجھیے تو پھر 31 آیتوں کا وزن سمجھیے گا. ایسے نہیں، 7 باغ ہیں جناب زہرا کے، جہاں جہاں بھی اسلام پہنچا ہے وہ سب فدق کا حق. جب کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ فدق بتائیے کہاں ہے، ہم دے دیتے ہیں، کہا جس تخت پہ تو بیٹھا ہے نا یہ بھی فدق ہے. آرمانیہ تک اور افریقہ تک اور دوسرے جنبہ تک یہ فدق پھیلا ہوا، کون دے سکتا ہے؟ کہ عرش اعظم سے چلا طرز سخاوت دیکھ کر، دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا، اور دست زہرا کی لطافت، نفس زہرا کی کشش، روٹیاں اوپر گئیں، قرآن نیچے آ گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. دوسرا امتیاز سر مدینے کا کہ آپ مسافر ہیں، آپ کو قصر نماز پڑھنا ہے، لیکن آپ یہاں 4 رکعت پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا پورے مدینے میں. ہر مجتہد کا یہ اعلان ہے، پرانا نیا دونوں مدینہ. دوسرا امتیاز ہے کہ کہیں مسافر کے لیے روزہ رکھنے کے لیے حکم نہیں ہے، روزہ قصر ہے. لیکن مدینہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں 3 روزے انسان مسافر بھی رکھ سکتا ہے. اس میں بھی ہے 18، 19، 20 جمادی ثانی کا روزہ رکھنے کا ہے. یہ 20 جمادی ثانی کا پہلا عمل ہے روزہ. دوسرا ہے کار خیر، نیکیاں، صدقات، مومنین کے ساتھ اچھی بھلائی کرنا. سن رہے ہیں؟ صدقہ سے جو ہے بتا نہیں کہ بھئی صدقہ جو ہے وہ چپک جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے اور یہ ہو صدقہ. ہر نیکی کو صدقہ کہتے ہیں، ہر اچھائی کو صدقہ کہتے ہیں. کہتے ہیں جو جناب زہرا پہ اور صلوات پڑھتا ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی صدقہ ہے ہی نہیں.
جو انسان اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے سب سے بڑی دولت جمع کر لیتا ہے۔ تیسری چیز ہے زیارت جناب فاطمہ اس دنیا میں۔ اور کچھ اعمال میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ نوٹ کر سکتے ہیں موبائل میں یا کسی میں تو اسے نوٹ کر لیجئے، اور جو بالکل خاموش رہنا چاہتے ہیں وہ جا کے صرف اپنے دل سے باتیں کریں۔ کچھ اعمال کرنا چاہتے ہیں، مدینے میں قرآن ختم کر لیں، لیڈیز جو ہے وہ ایک ایک پارہ اپنا بانٹ لیں۔ بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ مدینے میں بھی ختم کرتے ہیں، مکے میں بھی ختم کرتے ہیں، لیکن چلو اتنی اسپیڈ سے ہم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک ایک دو دو چار چار آتے ہیں، 10 آتے ہیں، ہم جو ہے وہ پڑھ لیں۔ آپ ارینج کر لیے لیڈیز میں، اور گروپ میں ڈالا بھی ہے قرآن مجید کا۔ نہیں پڑھ سکتے ایک ایک آیت، ایک ایک سورہ پڑھ لیے۔ خود یہاں سورہ الحمد 7 مرتبہ پڑھو، کوئی بھی ایسی جو آپ کے حق میں نہ بھی ہو وہ بھی بدل کے جناب سیدہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ کوئی چیز ہدیہ تو کریے جناب سیدہ کو، صرف مقصد کے لیے نہیں کہ اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا پیوجا نہیں، صرف ہم تمہیں آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ کی طرف سے جو گفٹ ملے گا تو بہت زیادہ۔ خود آیت الکرسی پڑھیے، سب سے بڑی دولت ہے یہاں۔ اور نہیں پڑھ سکتے تو یہ سورہ انا اعطینہ پڑھیے، نزول ہے جناب فاطمہ زہرا۔ اگر رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ زیادہ سورہ انا اعطینہ پڑھیں، تو یقیناً آپ کو بارگاہ رب العزت میں بہترین اجر و ثواب ملے گا۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھیں گے آپ۔ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہدیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یا تحیت جناب فاطمہ قربتاً اللہ، 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ الحمدو کے بعد سنیے، الحمدو کے بعد پہلی رکعت میں 1 مرتبہ الحمد، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 25 مرتبہ انا انزلنا۔ ڈر گئے؟ یہ پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں الحمدو کے بعد 1 مرتبہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ نظر بد، پیٹ کے درد، مشکلات، اپنے جاہ و حشم، اپنی عزت اور وقار بلند کرنے کے لیے سورہ تکاثر بہت بلند ہے۔ الحمدو کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، اور 25 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد۔ سن رہے ہیں؟ بول تو دیجئے، نہ کریے گا۔ تیسری رکعت میں اب دوسری 2 رکعت جو پڑھیں گے، الحمدو کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون ہے، اور 25 مرتبہ سورہ فلق۔ سنا؟ چوتھی رکعت میں الحمدو کے بعد 1 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر، اور 25 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ سن رہے ہیں؟ پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد آیت الکرسی، 25 مرتبہ انا انزلنا۔ دوسری رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ تکاثر اور 25 مرتبہ سورہ قل اللہ۔ تیسری رکعت میں سورہ کافرون اور 25 مرتبہ فلق، اور چوتھی رکعت میں الحمدو کے بعد 1 مرتبہ سورہ نصر اور 25 مرتبہ بھی فلق ناس۔ یہ ہو گئی۔ چوتھی رکعت نماز ختم ہونے کے بعد 70 ٹائم تسبیحات اربع جو حج اور عمرے کا اجر ثواب رکھتے 1 مرتبہ۔ جناب سیدہ نے کہا نا 4 کام کر کے سویا کرو، پورا قرآن ختم کر کے سویا کرو، یہ سنتے رہتے روزانہ، سارے نبیوں پہ صلوات، سارے مرحومین کی مغفرت، اور حج عمرہ کر کے۔ تو اس میں ایک ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 70 ٹائم۔ پھر 70 ٹائم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر 3 مرتبہ کہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اپنی دعا اور اپنی حاجت مانگیں۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یہ کیا ہے؟ سجدے میں یہ پڑھیں گے، اور یہ جشن جناب سیدہ کا بہترین تحفہ ہے جو ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔